رانا ثناءاللہ صاحب فرماتے ہیں تم آؤ تو صحیح، چھپ کر نہ بیٹھ جانا، اسلام آباد پر چڑھائی کر کے دکھاؤ، میرا بھی تم سے وعدہ ہے، آگے ایک بہت بڑا سا ریڈ ایکسکلیمیشن مارک۔ اس کا کیا مطلب ہے عالیہ حمزہ صاحبہ؟ پیغام مل گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا، میں بات کروں گی جن ساری باتوں کے اوپر پہلے یہ پوری ڈیبیٹ ہوئی ہے، میں ذرا کچھ چیزیں وتھ فگرز آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ حسن مرتضیٰ صاحب نے جتنی باتیں کی مجھے لگا کہ اپوزیشن میں یہ بیٹھے ہیں اور ہم حکومت میں ہیں۔ تو میں ذرا تھوڑی سی باتیں بتا دوں۔ آپ نے پوچھا حکومت کی پریورٹیز، ان کی تجربہ کار حکومت تعلیم اور صحت کے بجٹ کی 72 اسکیمز کینسل کر کے جو اپنے اتحادیوں کی کھاؤ پیو اسکیمز ہیں نا ادھر پیسے منتقل کر دیے۔ ان کی دوسری پریورٹی بجلی کے بلوں میں، یعنی جس کا 5,000 کا بل آتا تھا 25,000 کا بل آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، سی پی آئی کے ڈیٹا کے اندر فیکٹ فجنگ کر کے اس میں جو بجلی کے پرائسز ہیں انہیں 65% کم کر دیے۔ ان کی تیسری پریورٹی 2 ماہ کا مہنگا پیٹرول خریدا جب پوری عالمی مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی پرائسز کم ہو رہی تھی۔ 5 روپے ڈیزل کی لیوی کے اندر انکریز کیے، جبکہ کسان سڑکوں پہ اوپر رول رہے اور کہہ رہے کہ میں ڈیزل اپنے جو ہے ٹیوب ویلز کے لیے پورا نہیں کر پا رہا ہوں، تو ڈیزل کے پرائس کے اندر آپ کمی کر دیں۔ پھر یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہاں پر ان کے ایکس فائنانس منسٹر اور نیکسٹ فائنانس منسٹر ابھی تک یہ جو ہے ریزالو نہیں کر پائے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا گیا ہے یا عوام کو ریلیف فراہم کیا گیا، اور کون ان میں سے سچا تھا اور کون ان میں سے جھوٹا تھا۔ اور یہ آج تک یہ دونوں طے نہیں کر پائے کہ جو 70 روپے ڈالر کی پرائس بڑھی تھی اس سے عوام کو بجلی کے بل، فرنس آئل کے بل، باقی امپورٹ کے بلز کے اندر کس طرح کے ٹیکے لگے ہیں۔ پھر آ جائے، میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ تو جی پروونشل سبجیکٹ ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، فرٹیلائزر صوبوں کو پرووائڈ کرنا، فرٹیلائزرز کی قیمت طے کرنا، باہر سے فرٹیلائزرز منگانا اگر بلیک ہو جائے، یہ منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا ہے۔ کیونکہ وہ میں منسٹری دیکھتی تھی اور اس کے سوال جواب میرے سے ہی ہوتے تھے، تو میں یہ بتا دوں کہ وہاں جو منسٹر بیٹھے ہیں وہ ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کامرس میں بھی بیٹھے ہیں۔ یہ دونوں منسٹریز تعین کرتی ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی یہ کہہ کے اس سے بالکل عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ پھر یہاں پر لغاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، نہیں اب ایک سیکنڈ دیکھیں، میں نے اتنی باتیں سنی، مجھے جواب دینے دیں۔ انہوں نے کہا جی اس حکومت کی جو بات انہوں نے کہی تھی، یعنی یہاں پر آ کر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں نے 6 مہینے کے اندر، جیسے وہ مائک توڑتے ہیں، میں نے 6 مہینے کے اندر معیشت کو صحیح ٹریک پر نہ لے کر آئے، مہنگائی ختم نہ کی تو میرا نام بدلا دینا۔ تو آپ مجھے بتا دیں ان کا نیا نام ہم کیا رکھیں؟ چیری بلاسم رکھیں، شہباز رکھیں، کون سا نیا نام رکھیں جو آ کر یہاں پر اب کہہ رہے ہیں صرف ایک سیکنڈ انیکا پلیز نہ ڈرا کریں، کچھ نہیں ہوگا، ویسی حکومتیں جانے والی ہیں۔ پھر آ کر وہ کیا کہتے ہیں، سیلاب کے علاقوں کے اندر جن کے گھر بہ گئے نا انہیں ایک سیکنڈ جن کے گھر سیلاب میں بہ گئے نا انہیں میں بجلی معاف کر دوں گا۔ بھئی جن کے گھر بہ گئے ہیں ان کے گھر بجلی ہوگی کہاں جو آپ معاف کریں گے؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جو 50 سے لے کر ہم نے سلیبز کیے تھے، 50 یونٹ والے کے لیے کوئی اور سلیب تھا، 100 یونٹ والے کے لیے کوئی اور سلیب تھا، 300 یونٹ سے اوپر والے کے لیے کوئی اور سلیب تھا۔ آپ نے سارے سلیبز ختم کر دیے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر عوام کو جو آپ لوگوں نے ٹیکے لگائے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں آپ کی معیشت کیا ہے، جھولیاں مانگ کر عوام دعا مانگے کہ ڈالر 100 سے نیچے ہو جائے۔ پھر ایک اور چیز بتا دوں، اللہ میاں زرداری صاحب کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی دے، ان کی بیماری کی خبریں آ رہی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ چارٹرڈ طیارے سے 3 اسپیشل ڈاکٹر آئے یا ان کے لیے پراپر ہائر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر پورے سندھ کے اندر وبائی مرض پھوٹا ہے، کوئی ایک دوائی، کوئی ایک چیز